جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے سے جا کر کے پوچھ لے کہ بھائی ہمیں مرنا ہے یا نہیں مرنا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے دنیا بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ یعنی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، بڑا ہو چاہے چھوٹا، مالدار ہو چاہے غریب، مرد ہو چاہے عورت، فقیر ہو چاہے امیر، جھوپڑے میں رہنے والا ہو چاہے اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والا ہو، بادشاہ ہو چاہے رعایا، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانے کی طرح ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مسافر خانے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ رہنے کے لیے آئے، ان کا ٹائم پورا ہو گیا، وہ چلے گئے، پھر دوسرے رہنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اور رہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا دنیا مسافر خانے کی طرح ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں رہتے تھے، آج وہ چلے گئے، ہم اس دنیا میں ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں رہے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، وہ بھی چلے جائیں گے، ان کی اولادیں رہے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا، میرے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پتہ کیا چلا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا دوستو، جتنا کہہ دینا آسان ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اتنی آسانی سے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ بندے کی جب روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت بندے کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ کسی کی جان نکالتا ہے، اس وقت بندے کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا 300 تلواروں کا وار اگر کسی بندے پر ایک ساتھ کیا جائے تو جو تکلیف اس بندے کو ہوگی وہی تکلیف مرنے والے کو ہوا کرتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا زندہ بکری کی کھال اتاری جائے تو جو تکلیف اس بکری کو ہوگی وہی تکلیف مرنے والے کو ہوگی۔ فرمایا گیا اگر ببول کے کانٹے دار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو جس طریقے سے اس کپڑے کا تار تار بکھر جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہی کیفیت اس بندے کی ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم عرض کروں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے تو مرنے والا انسان اپنے گھر والوں کو آواز دے دے کر کے پکارتا ہے۔ کبھی اپنی ماں سے کہتا ہے اے میری ماں مجھے روک لے، یہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی اپنے باپ سے کہتا ہے اے میرے باپ تو مجھے روک لے، یہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں مجھے روک لو، یہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن قدرت کا فیصلہ ہے، بندہ آواز تو سب کو دیتا ہے لیکن کوئی اس کی آواز سن نہیں پاتا۔ یہ کیفیت ہی ہوتی ہے موت کے وقت۔ فرمایا گیا جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس پر اس قدر پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اسے کئی سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہ ہو۔ یہ اس کی پیاس کی سختی کا عالم رہتا ہے۔ خدارا اتنی آسانی سے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ ساری سختیاں اپنی جگہ اور اللہ اکبر ساتھ ہی ساتھ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے اس وقت بھی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آ کر کے اس وقت بھی کہتا ہے ارے پوری زندگی تو نے میری بات نہیں مانی، آج خدا کا معاذ اللہ انکار کر دے اور مجھے خدا مان لے، میں تجھے پانی پلا دوں گا۔ آج تو رب کا انکار کر لے، مجھے رب مان لے، میں تجھے کامیاب
کامیاب کروا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ساری تکلیفیں اس وقت بندے کو پہنچتی ہے جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی کی روح کا نکل جانا، اور اتنا آسان نہیں ہے کسی کو موت آ جانا۔ ہم نے تو کیا سوچا، چر چر چلنے والی زبان خاموش ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں موت آ گئی۔ حرکت کرنے والے ہاتھ پاؤں حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسے موت آ گئی۔ اتنی آسانی سے پیارے کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، دعا، اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔